کہ یہ کرونا وائرس جو ہے جی بالکل اس حوالے کے ساتھ لوگ بہت پریشان ہیں، اور میڈیا پہ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ مساجدیں جو ہیں 5 بندے ہوں، اس سے زیادہ نہ ہو، جمعے کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم بجائے اللہ کے گھر آنے کے میں نے خود دیکھا اپنی گناہگار آنکھوں سے کہ جو ینگ من طبقہ ہے وہ بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے، بجائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے، بجائے توبہ کرنے کے، وہ کرکٹ کی زینت بنے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ابھی یہ کرکٹ کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے، استغفار کرنے کا ٹائم ہے۔ ایک دن پہلے بھی ہماری اسی بات پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی، تو قبلہ علامہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس میں جو ہے وہ بحث کی تھی۔ قبلہ علامہ ذیشان رضا اطاری صاحب نے بھی اس پہ جو ہے وہ بڑی اچھی گفتگو کی تھی کہ دیکھیں آج حکومت ہمیں جو ہے وہ اس بات سے منع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبلہ علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جو ہے نا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب حکومت کا ہمیں حکم ماننا چاہیے، لیکن جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے جو اطاعت ہے، اگر ہمارے حکمران اسے ہمیں منع کرتے ہیں تو ایسی اطاعت ہمیں حکمرانوں کی نہیں کرنی چاہیے۔ جی جی بالکل، دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ ہمیں پہلے ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی بات ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی بات آپ ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ۔ آپ دیکھیں گفتگو جاری رکھیں۔ اگر ہم مساجد کے اندر نہیں آئیں گے، بالکل جامعات کے اندر نہیں آئیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ جی بالکل، ہماری توبہ توبہ کرنے کا کا ذریعہ ذریعہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ان علماء کرام کو ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اتنی مشکلات کے اندر بھی نمازیں اپنی مساجد کے اندر باجماعت اور نماز جمعہ کا اہتمام کیا ہے، اور الحمدللہ بعض جو ہے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملی ہیں کہ بعض جگہوں پہ جو وہ باجماعت نماز ہو رہی ہے، تو جو پولیس والے ہیں، یہ ہمارے ملک کے اندر تو الحمدللہ ایسا کوئی ویڈیو نہیں ہم نے دیکھی، لیکن جو دوسرے ملک ہیں، دوسرے ملک جیسے کہ انڈیا ہے، اس ملک کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اور میں اس حوالے کے ساتھ آپ کی بات کاٹتا ہوں، اس حوالے کے ساتھ کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے، اس حوالے کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ بار بار جو حکومت ہے وہ یہی کہہ رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی کہ آپ 5 بندوں سے زیادہ جماعت کے اندر نہ کھڑے ہوں، جمع نہ ہوں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس بھی اتنا سیانا ہے کہ وہ مساجد کے اندر جانے سے روک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ منڈی کے اندر آپ چلے جائیں، لوگوں کا ہجوم ہے، آپ جو لوگ راشن لینے کے لیے جاتے ہیں آپ خود اندازہ کریں کہ وہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، ادھر کرونا وائرس نہیں جا سکتا، اور پھر لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو ہم سب کو مل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوں، توبہ کریں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سبحان اللہ۔ تو یہ توبہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہم کس طرف جائیں۔ تو ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ بات کر رہے تھے ہجوم کی، تو دیکھیں کہ جو لوگ منڈیوں کے اندر ہیں، بازاروں کے اندر ہیں، یا ویسے دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ویسے لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو کرونا وائرس یہی کہتے ہیں کہ جی جمع ہونے سے پھیلتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف راشن لینے کے لیے جو ہے وہ اتنا رش جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو میں اپنے جو خیال کے مطابق ہے میرے وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ راشن تقسیم کرنے والا ہو نا، اس کو یہ چاہیے کہ ہر ایک بندے کو پتہ، یہ میں پہلے بھی پیغام دے چکا ہوں لیکن آج میں پھر دینا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو چاہیے کہ ہر بندے کا سٹیٹس جو ہے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا جو ہے وہ ہمیں بہترین طریقے سے پتہ ہوتا ہے کیسے ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے بھولے بیٹھے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ یہ جو ہے اپنے ہمسائے کا حقوق، اگر آج ہماری مسلمانوں کے اندر جو ہے لوگ، مسلمان تو دور کی بات، اگر کرونا کی وجہ سے کوئی بندہ مر جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو کل قیامت والے دن اس نے اپنے اعمال جو ہے وہ جواب دینا ہے، اپنے اس نے جو اس سے سوال ہوں گے وہ اس کا جواب وہ خود دے گا۔ لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس کرونا کی وجہ سے
اگر کوئی کورونا کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے ہمسائے کے اندر، صرف اس وجہ سے، کورونا کی وجہ سے نہیں، صرف بھوک کی وجہ سے جو بندہ مر گیا، تو کل قیامت کے دن ہمارے بھی گریبان پہ جو وہ ہاتھ ڈالا جائے گا، ہمارے گریبان کو بھی پکڑا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہے نا، وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ خرچ کر دے، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں تقسیم کر دے، لیکن وہ رب جو ہے 1000 کے بدلے اسے کئی ہزار دے گا۔ تو جو لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچائیں، بجائے اس کے کہ ان کو لائنوں میں لگائیں یا اپنے گھروں کے جو باہر ہے وہ انتظار کروائیں۔ ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان کے گھروں تک راشن پہنچائیں۔ بہت اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ۔ اور قبلہ یہ جو حکومت نے کہا کہ احتیاطی تدبیر جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ اچھی بات ہے، بالکل۔ اور کہتے ہیں بار بار ہاتھ دھوئیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو بندہ وضو میں رہتا ہے نا، جی جی ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا اس بات پہ یقین ہے اور ایمان ہے، بلکہ یہ نصاب کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ آپ صاحب علم لوگ ہیں، کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کی برکت کے ساتھ اگر اس کے ناخن کے نیچے بھی کوئی گناہ رہ جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ابھی ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ آپ ہاتھ دھوئیں، یہ کریں وہ کریں، اور وضو کے تو ویسے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ بالکل۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، اور یہ آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہر وقت وضو کے اندر رہا کریں۔ تو وہ صحابی تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا، وضو میں رہنا شروع کر دیا، تو آہستہ 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 جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ وضو میں رہیں، سبحان اللہ، وضو میں رہیں اور نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا، اس میں بات کاٹی گئی کہ ہمارے نوجوان جو ہے یہ کرکٹ کی زینت بنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں، آج میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ جناب تاش کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں جی یہ عذاب آ گیا، یہ آزمائش ہے، یہ کرونا آ گیا، یہ فلانی بیماری آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ دراصل یہ ہمارے اعمال ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ جس قوم کے، جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اور جس معاشرے کے اندر دین کو نہ سمجھا جائے، دین سے دور ہو جائیں، تو پھر ایسی جو ہے آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ آزمائش ہے، یہ کرونا وائرس جو ہے یہ آزمائش ہے، اور ہم تو بہت کمزور ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اس کا سامنا کر سکیں، تو لیکن اس کا بہترین حل یہی ہے کہ میں آپ سوشل میڈیا پہ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ تمامی احباب جو ہیں آپ وضو کریں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور توبہ استغفار کریں، اور اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، تو انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور رہی بات مساجد کی، دیکھیں اگر مساجدیں جو ہے ہم نے آباد نہیں کرنی تو پھر کون کرے گا، اور مسجد کے اندر آ کے بندے کو ویسے بھی دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے کے ساتھ بھی یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کرونا وائرس جو ہے یہ 5 بندوں میں آ سکتا ہے، تو اگر زیادہ بندے ہوں، اگر ان میں آ سکتا ہے تو 5 میں بھی آ سکتا ہے، بے شک ایسی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھروں میں دیکھ لینا، گھروں میں جی جن کو ایک اگر فرد کو کرونا وائرس ہوتا ہے جی تو گھروں کے اندر اگر 5-7 بندے ہوں تو وہ اگر وہ اس کو گھر میں تو نہیں رکھتے، اگر وہ بندہ اس میں رہے گا تو جو گھر کے 5-7 افراد ہیں ان میں بھی کرونا وائرس جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اگر مساجد کے اندر جا کے کرونا وائرس اللہ نہ کرے ہو جائے، یہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، اگر ہو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ادھر ہی ہماری موت آ گئی وضو کی حالت کے اندر، قیام کے حالت کے اندر، رکوع کے حالت کے اندر، سجدے کی حالت کے اندر، تو آپ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں اس سے اچھی کوئی موت ہے؟ کتنی فخر والی موت ہوگی۔ دیکھیں نا کہ جب
جب بندہ جیسے جس حالت میں بندہ فوت ہوتا ہے، جس حالت میں بندہ مرتا ہے، اسی حالت میں کل قیامت والے دن جب وہ اٹھایا جائے گا. تو اگر بندہ سجدے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو کیسا خوش نصیب ہوگا کہ سجدے کی حالت میں جو وہ دنیا سے اٹھایا جائے گا. اگر بندہ رکوع کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، قیام کی حالت میں بندہ دنیا سے چلا جائے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بندہ دنیا سے چلا جائے، تو کیا اس وقت منظر ہوگا کہ جب کل قیامت کے دن وہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا اٹھایا جائے گا. جی جی. تو بہت شکریہ قبلہ علامہ صاحب، آپ جب وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی، عمر میں بھی، آواز میں بھی اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آخر پہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں تمام دوستوں سے، جس کو بھی یہ ویڈیو ملے اور جو اس کو سنیں گے، تو تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اگر ہماری گفتگو کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ ہماری رہنمائی کر لیں، بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے کمنٹ کریں، بلکہ ہماری پرسنل طریقے سے وہ رہنمائی کریں. ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں جی کہ انٹرنیٹ پہ الحمدللہ میرے بھی بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے. جی بالکل. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بجائے کوئی طنز کرنے کے یا ویسے کوئی برا کمنٹ کرنے کے، آپ بھی طالب علم ہیں اور میں بھی طالب علم ہوں. عالم تو نہیں ہے لیکن عالموں کی جوتی سیدھی کرنے والے ہیں. تو یہ گزارش ہے کہ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو آپ اس حوالے کے ساتھ آپ کمنٹ کریں. اگر کوئی اس میں کوئی کمی پیشی تو آپ اس حوالے کے ساتھ ہمیں، علامہ صاحب کا نمبر جو ہے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہوگا، تو آپ رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. اور آخر پہ بات یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اس کو سماعت کریں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بندے کو دعا دی ہے کہ جو بندہ حدیث سنتا ہے، سن کے خود عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو اس کو بتاتا ہے. تو اگر میں بات کروں، آپ بات کریں، قبلہ علامہ صاحب بات کریں، قبلہ علامہ صاحب یا کوئی بندہ بھی بات کرے، ہو سکے میری بات غلط ہو، آپ کی بات غلط ہو، لیکن جو الفاظ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوں وہ غلط نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ اس پیغام کو آگے لوگوں کو تو پہنچائیں. جی بالکل. جی قبلہ بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے.